افغان وزارت دفاع نے اہم شمالی ضلع دھنا غوری کو طالبان کے تسلط سے آزاد کرانے کا اعلان کیا ہے اور کابل مزار شریف شاہراہ کو سفر کے لیے محفوظ قرار دیا ہے۔ وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ شمال مشرقی صوبہ تخار کا ضلع درکت بھی حکومتی کنٹرول میں آ گیا ہے۔ کابل سے بصیر ہتک کی رپورٹ دیکھیے۔ افغان شمالی صوبہ بغلان کے ضلع دہنا غوری 3 سال سے طالبان مزاحمت کاروں کے زیر تسلط رہا اور اب افغان فورسز کی کارروائی کے بعد یہ ضلع دوبارہ مکمل طور پر حکومتی کنٹرول میں آ گیا ہے۔ ضلع دہنا غوری پر طالبان مزاحمت کاروں کی گرفت کی وجہ سے سول اور سیکیورٹی فورسز کو یہاں سے آمد و رفت میں خاصی مشکلات درپیش رہی۔ افغان وزارت دفاع کے مطابق کئی دنوں کے زمینی اور فضائی آپریشنز کے دوران دہنا غوری اور آس پاس کے تمام گاؤں و دیہاتوں سے طالبان مزاحمت کاروں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ مزاحمت کاروں کے خفیہ ٹھکانے اور پناہ گاہیں بھی تباہ کر دی ہیں اور حکومتی دفاتر سے طالبان سے وابستہ جھنڈے اتار کر افغان قومی پرچم لہرائے گئے ہیں۔ طالبان مزاحمت کاروں نے یہاں مضبوط بنکرز بنائے تھے اور وہ اسی ضلع سے دیگر علاقوں اور بالخصوص کابل مزار شاہراہ کی سیکیورٹی کو چیلنج کرتے رہتے تھے۔ مزاحمت کاروں کے خلاف ہمارے زمینی اور فضائی کارروائیاں جاری ہیں۔ کئی دنوں کے آپریشنز کے بعد ہم دہنا غوری کو آزاد کرانے میں کامیاب ہوئے اور طالبان کے نام نہاد ضلع چیف، زکوٰۃ اور عشر کے منصوبین سمیت متعدد جنگی کمانڈرز اور درجنوں اہلکار مارے گئے ہیں، جس کے بعد علاقہ مکینوں نے سکھ اور چین کا سانس لیا ہے۔ خوش قسمتی سے آپریشنز کے دوران کسی بھی شہری کو نقصان نہیں پہنچا۔ ہماری کارروائی بغلان کے تمام اضلاع میں امن کے قیام تک جاری رہے گی۔ دوسری جانب افغان وزارت دفاع کے عالمی کے مطابق افغان کمانڈرز نے کئی دنوں کے معرکے کے بعد شمال مشرقی صوبہ تخار کے ضلع درکت کو طالبان مزاحمت کاروں کے وجود سے صاف کر دیا گیا۔ تخار کا ضلع درکت گزشتہ سال طالبان مزاحمت کاروں کے کنٹرول میں تھا۔ آپریشن کے دوران درجنوں مزاحمت کار مارے گئے جبکہ ایک عام شہری سمیت 3 سیکیورٹی فورسز بھی جاں بحق ہوئے۔ طالبان مزاحمت کاروں نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ امریکی اور طالبان حکام کے درمیان امن مذاکرات کی معطلی کے بعد سے افغانستان میں پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ خودکش دھماکوں، گوریلا حملوں اور فضائی بمباروں میں جہاں طالبان مزاحمت کاروں اور سیکیورٹی فورسز کے مارے جانے کی اطلاعات موصول ہوتی ہے، ایسے ہی ان کارروائیوں کے دوران عام شہریوں کو بھی ناقابل تلافی نقصانات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ بصیر ہتک، وائس آف ساؤتھ ایشیا، کابل۔